السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ جی الحمدللہ، آج میں آپ کے ساتھ نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ اب سے پہلے جو ہم نے کمپلیشن کی ہے وہ تقریباً یوں سمجھیں کہ جملہ اسمیہ کا ہم نے فرسٹ سٹیپ مکمل کر لیا ہے۔ آج ہم جملہ اسمیہ کے سیکنڈ سٹیپ میں داخل ہو رہے ہیں، اور سیکنڈ سٹیپ میں کیا ہوگا؟ ابھی جو فرسٹ ہم نے سٹیپ لیا اس میں مبتدا بھی مفرد تھا اور خبر بھی مفرد تھی۔ اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم نے مبتدا میں جیسے محمد و خالد دو اسماء استعمال کیے، لیکن ایکچولی یہ مفرد تھے، اکیلے اکیلے تھے۔ آج سے ہم جو سیکھیں گے وہ ہم کمپاؤنڈ یوز کرنا سیکھیں گے کہ جملے میں ڈیفرنٹ کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جنہیں ہم ناقص کہتے ہیں۔ ناقص مین وہ انکمپلیٹ میننگ دیتے ہیں۔ جب ہم نے مرکبات سیکھنے شروع کیے تھے تو اس وقت اس کے بارے میں بات کی تھی۔ میں اگر اردو میں ایک لکھ دیتا ہوں نئی کتاب، اب نئی کتاب یہ ایک کمپاؤنڈ ہے اور یہ کمپلیٹ میننگ نہیں دے رہا۔ اس میں بس یہ پتہ چل رہا ہے کہ کتاب کے بارے میں ایک انفارمیشن دی گئی ہے، لیکن یہ بات مکمل نہیں ہے۔ نئی کتاب سے آگے کوئی بات نہیں ہے، نہ اس سے پہلے کوئی بات ہے، تو یہ کہلاتا ہے انکمپلیٹ کمپاؤنڈ، ناقص مرکب ناقص۔ اور آج ہم مرکب ناقصہ کی پہلی قسم پڑھیں گے، اور وہ یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے اگزامپل لکھی ہے، مرکب ناقص۔ اس کے اندر آج ہم پڑھ رہے ہیں مرکب۔ اب یہ دیکھیں، یہ نیا ہونا یہ ایک صفت ہے، ایڈجیکٹو ہے، تو آج ہم صفت پڑھ رہے ہیں۔ مرکب توصیفی کہلائے گا یہ، ایسا مرکب جس میں کوئی صفت بیان کی گئی ہو، کوئی ایڈجیکٹو بیان کیا گیا ہو۔ اب اردو میں تو جو ترتیب آپ دیکھ لیجئے کہ کیا ہے کہ پہلے صفت آ رہی ہے، یہ نیا ہونا یہ صفت ہے، اور جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ موصوف ہے۔ موصوف، کتاب موصوف ہے اور نیا ہونا صفت ہے، یعنی کتاب کے بارے میں۔ اب یہ جو صفت ہوتی ہے نا، یہ صفت اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی پرانی کتاب، گندی کتاب، میلی کتاب، تو میلا رومال، تو یہ بھی صفت ہی کہلائے گی، لیکن یہ کیا ہوگا کہ ایک صفت اچھی ہوتی ہے اور ایک بری ہوتی ہے، یعنی ایک نیک انسان، ایک ہوتا برا انسان۔ تو اسی طرح ایڈجیکٹو جو ہیں وہ دونوں پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں، نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں۔ نئی کتاب، اب یہ عربی کے اندر اس کی ترتیب ہم کیا ہے، اس کو کیسے بناتے ہیں، اس کو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم چار باتیں ہم اس کی دیکھ لیں کہ یہ چار پوائنٹ آپ نے بالکل ذہن میں رکھنے ہیں۔ صفت کی چار اہم باتیں، صفت کی، موصوف کی نہیں۔ صفت چار باتوں میں اپنے موصوف کو فالو کرتی ہے، وہ تابع ہوتی ہے۔ کن باتوں میں؟ اعراب، عدد، جنس، وسعت۔ یعنی وسعت کے اندر صفت نے ان چاروں باتوں کو فالو کرنا ہے۔ کس کے لیے؟ اپنے موصوف کے حساب سے۔ یعنی ان چاروں باتوں میں جو موصوف کی سچویشن ہوگی وہی صفت اڈاپٹ کر لے گی۔ صفت کا اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا، اس نے صرف اپنے موصوف کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ اور موصوف کیا؟ جس کی صفت بیان کی گئی ہے۔ اب اس کو میں تھوڑا ادھر سائڈ پہ کر کے لکھتا ہوں تاکہ ہمیں بات سمجھ آئے واضح طور پر۔ اب میں ابھی کمپاؤنڈ لکھ رہا ہوں، اس کو جملے میں استعمال نہیں کر رہے، جملے میں بعد میں استعمال کرتے ہیں۔ نئی کتاب، اب نئی کتاب کی نئے ہونے کی عربی ہوتی ہے جدید، اور کتاب کی عربی ہے کتاب۔ اب اردو میں تو ترتیب یہ ہے، لیکن یہ بات یاد رہے عربی کی ترتیب مختلف ہے۔ عربی میں موصوف پہلے آتا ہے اور صفت اس کے بعد میں آتی ہے، صفت اس کے بعد میں آتی ہے۔ اب یہ نئی کتاب ہے اور کتاب کی عربی ہے موصوف بن گیا کتاب، اور صفت اس کی نئی ہونا جدید۔ اب آپ غور کریں، کیا صفت نے چاروں باتوں میں اپنے موصوف کو فالو کیا؟ دیکھیں، جدید یہ نکرہ ہے وسعت کے حساب سے، اور کتاب بھی نکرہ ہے، تو اس نے ایک بات فالو کر لی، وسعت۔
جنس کے حساب سے کتاب مذکر ہے، جدید بھی مذکر ہے، دوسری بات بھی فالو ہو گئی۔ تیسری عدد، کتاب واحد ہے، اس نے واحد کو بھی فالو کر لیا۔ اعراب اس کا حالت رفع میں اور یہ بھی حالت رفع میں ہے، چاروں باتیں اس نے فالو کر لی۔ اب ہم اس کی چینج کر دیتے ہیں، اعراب میں رفع رکھا تھا، اب ہم اس کی عدد 2 کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ کتابانی، اب ہو گئی 2 نئی کتابیں۔ اب 2 نئی کتابیں کے لیے نئی کو بھی ہم چینج کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ جدیدانی۔ تو اس میں بھی اب آپ غور کریں، چاروں باتیں فالو ہو رہی ہیں۔ اعراب یہ حالت رفع کا اعراب ہے، جدیدانی، اور عدد یہ 2 ہیں، مثنی ہیں، جنس یہ مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہے، وسط کے حساب سے یہ نکرہ ہے بغیر ال کے، اور یہ بھی نکرہ ہے۔ اب ہم اس کی جگہ پہ کوئی جنس چینج کرتے ہیں، کوئی ایسا ورڈ لے کے آتے ہیں جس کی جنس مختلف ہو۔ ہم یہاں پہ کر دیتے ہیں نئی گاڑی۔ اب گاڑی کی عربی ہوتے ہے سیارتن۔ اب سیارتن یہاں لکھیے، سیارتن اس کی صفت نئی ہے، جدیدتن، جدیدتن، سیارتن جدیدتن۔ اب ہم وسط کے حساب سے کر لیں، وسط کیا ہے؟ نکرہ۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم معرفہ استعمال کر لیں، تو یہ بنے گا السیارۃ، اور اس کی جو صفت ہے وہ بھی ساتھ ہی چینج ہو جائے گی، کیونکہ یہ بات ہم نے پڑھی ہے کہ صفت اپنے موصوف کو فالو کرتی ہے۔ اب میں اگر یہاں پہ لکھوں نیک مسلمان، یعنی مسلمن، اب دیکھیں موصوف پہلے صفت بعد میں، یہ کام آپ نے لازمی کرنا ہے۔ ابھی تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت ہوگی، انشاءاللہ وقت کے ساتھ یہ چیز درست ہو جائے گی۔ مسلمن، نیک ہونے کی عربی ہوتی ہے صالحن، مسلمن صالحن، مسلمن صالحن۔ انشاءاللہ اس کے بنانے کے بعد میں آپ کو اس کا جملوں میں استعمال بتاؤں گا، اور میں نے آپ کے لیے ایکسرسائز ایکسٹینسو تیار کی ہے، اس میں آپ کو اردو سے عربی بھی بنانے ہوں گے، عربی سے اردو بھی بنانے ہوں گے، قرآن پاک کی آیات ہوں گی جس میں سے آپ نے پک کرنا ہے کہ یہ مرکب توصیفی ہے۔ مرکب توصیفی کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اس کی صفت اپنے موصوف کو فالو کر رہی ہوتی ہے، کہ آپ کو 2 اسماء ایک جیسے لکھے ہوئے ملیں گے قرآن پاک میں، جہاں بھی آپ کو اس طرح سے اسماء ایک جیسے ملے، ان چاروں اعتبار سے دونوں ساتھ ہوں، تو آپ سمجھ لیجئے گا یہ مرکب توصیفی ہے، پہلا موصوف ہے اور اگلی اس کی صفت بیان کی گئی ہے، ایڈجیکٹو بیان کیا گیا۔ میں آپ کو آیات دوں گا تقریباً 20، تو آپ اس میں سے پک کریں گے کہ یہ مرکب توصیفی ہے۔ اب اگر ہم اس کو نصب کر دیں تو کیا ہوگا؟ مسلمن، مسلمن صالحن، مسلمن صالحن، مسلمن صالحن۔ مقصد آپ کو بتانا یہ ہے کہ موصوف کا سب کچھ امپورٹنٹ ہوتا ہے، صفت کا اپنا کچھ نہیں ہوتا، صفت کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، صفت کا اپنا کچھ نہیں ہے، یعنی وہ جو کچھ بھی لے گی وہ اپنے موصوف سے لے گی، جو موصوف کی کنڈیشن ہوگی صفت اس کو فالو کرے گی۔ یعنی یوں سمجھ لیں اس مرکب میں جو لیڈ کر رہا ہے وہ موصوف لیڈ کرے گا جس کی صفت بیان کی گئی ہے، جس کا ایڈجیکٹو بیان کیا گیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کلیئر ہوا ہوگا، اور آپ پیج نمبر 73 74 پر اس کو پڑھیے گا بھی، 75 پر کچھ سمپل ایگزامپلز انہوں نے تعریف یعنی آپ سے پریکٹس کروانے کے لیے پیج ایک دیا ہے، پیج جس میں جملوں کا استعمال تو نہیں ہے لیکن صرف مرکب توصیفی ہے۔ البتہ میں آپ کو جملوں کی آج پریکٹس بھی کرواؤں گا اور آپ کو ایکسرسائز میں جملے بھی دوں گا۔ ایک اور قاعدہ جو آپ نے جملہ اسمیہ کے شروع میں بھی پڑھا تھا، جو میں نے آپ کو بتایا تھا، اشارے میں بھی بتایا تھا کہ اگر غیر عاقل کی جمع مبتدا بن جائے تو خبر واحد مؤنث ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی اگر ہو نئی کتابیں، کیونکہ ہر چیز میں ایکسیپشن موجود ہے، کوئی نہ کوئی چیز مستثنا کی 1-2 ہوتی ہیں، تو اس کے لیے آپ نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار رکھنا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایک چیز آؤٹ آف دا رول ہوگی۔ نئی کتابیں، اب کتابوں کی عربی ہوتی ہے کتبن، اور نیا ہونا،
اب نئی کی عربی ہے جدیدن، چونکہ غیر عاقل ہے اس لیے ہم واحد مؤنث اس کی صفت بنائیں گے، اور کیا بنے گا؟ کتبن جدیدتن، کتبن جدیدتن، نئی مسجدیں، موصوف اور صفت، پہلے اس کا یہ تعین کریں آپ، اور مسجد کی مسجدن جمع ہوتی ہے مساجدو، مساجدو. اب مساجدو کی جب ہم صفت بناتے ہیں تو وہ کیا بنے گی؟ مساجدو جدیدتن، جدیدتن. اچھا، اس میں ایک بار یہ ہوا کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہا تھا، اور میں انہوں نے، چونکہ یہاں پہ ہمارے اسٹوڈنٹس کا انٹریکشن عرب لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، تو میں انہیں یہ بار بار کہتا تھا کہ آپ جو بھی اسٹڈی کر رہے ہیں اس کے متعلق آپ نے کسی عرب سے نہیں کچھ پوچھنا. تو میرے منع کرنے کے باوجود ہمارے ایک طالب علم ہیں، انہوں نے ایک عرب کے ساتھ یہی چیز ڈسکس کی. تو اس سے پوچھا کہ یہ مسجد مذکر ہے یا مؤنث؟ اس نے کہہ دیا مسجد مؤنث ہے. اس نے مسجد مؤنث اس لیے کہا کہ جمع کی صفت جو کہ واحد مؤنث آتی ہے. اب دیکھیں یہ عربی بول تو رہے ہوتے ہیں، انہیں قواعد معلوم نہیں ہوتے. تو وہ اسٹوڈنٹ مجھ سے ڈسکس کرنے لگا جی مسجد مؤنث ہوتی ہے. میں نے فوراً سے اسے کہہ دیا مجھے لگتا ہے تم نے کسی عرب سے ڈسکس کی ہے یہ بات. تو اس نے مجھے فوراً بتایا کہ جی میں نے ایک عرب کے ساتھ میں ایسے ہی مذاکرہ کر رہا تھا کہ چلو میں ریپیٹ کر لوں، تو وہ کہتا مسجد مؤنث ہے، میں نے کہا مسجد مذکر ہے. میں نے پھر اسے یہی بات بتائی کہ اصل پرابلم یہ ہے ان لوگوں کو قواعد معلوم نہیں ہے، لیکن چونکہ جب وہ جمع میں آتے ہیں تو وہ مؤنث استعمال کرتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد جو ہے وہ مؤنث اسم ہے. تو اسی طرح ہمارا اپنی زبان کے بارے میں بھی یہی حال ہے. بہرحال تو یہاں پہ کنفیوژن، لیکن یہ بات یاد رہے کہ مسجد مذکر ہی ہے. تو یہ قاعدہ ہے عربی کا کہ جمع اگر موصوف غیر عاقل ہوگا تو صفت واحد مؤنث آئے گی. چلیں اس کو جملوں میں استعمال کر کے دیکھتے ہیں کہ جملوں میں یہ کیسے ہم اس کو استعمال کریں گے. بڑے مزیدار جملے ہوں گے انشاءاللہ. عربی آسان زبان ہے. لیکن جملہ ہے ہمارے پاس عربی آسان زبان ہے. سب سے پہلا کام جو فرسٹ سٹیپ آپ نے لینا ہے وہ اس کے مبتدا اور خبر کو سیپریٹ کر لینا ہے. مبتدا، اب آپ غور کریں، عربی آسان زبان ہے. اب آسان زبان ہونا یہ انفارمیشن ہے کس کے لیے؟ عربی کے لیے. اب یہ ہمارا بن گیا مبتدا اور یہ ہماری بن گئی خبر. اب آپ غور کریں، خبر سنگل نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ مرکب ہے. اور مرکب توصیفی، چونکہ اب ہم مرکب توصیفی پڑھ رہے ہیں تو اب ہمیں دو سٹیپ لینے ہوں گے. پہلے سٹیپ میں عربی کی وکیبلری لے لیں. کیا ہے جی؟ عربیتن. اور آسان زبان، اب یہ چونکہ مرکب توصیفی ہے ہم نے اس کو بنانا ہے مرکب اس طرح سے. زبان ہوتی ہے لغتن، لغتن، اور آسان ہونا ہے سہلن. اب سہلن تو ہے مذکر، چونکہ ہماری زبان موصوف کیا ہے؟ ہماری زبان جو ورڈ ہے یہاں پہ لغتن یہ مؤنث ہے، اس لیے ہم اسے کیا کر دیں گے؟ سہلتن، مؤنث بنا دیں گے، سہلتن. یہ فرسٹ سٹیپ ہو گیا. دس از سٹیپ نمبر 1. یہ سٹیپ 1 ہے. سیکنڈ سٹیپ میں فائنل ہوگا جملہ. چونکہ ہم لرن کر رہے ہیں نا، میں آپ کو ڈائریکٹ بھی بنا کے دے سکتا ہوں، لیکن ہم چونکہ سارے چیزیں ہم نے اپنے ساتھ رکھنی ہیں. اب مبتدا کی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ معرفہ بھی ہوتا ہے اور رفع ہوتا ہے. اب یہ رفع حالت رفع میں تو ہے اعرابی حالات سے، لیکن وسط میں ابھی ال لگنا ہے اس پہ. تو کیا کر دیں گے ہم؟ العربیۃ اور خبر ہم نے رکھنی ہے نکرہ اور رفع، اور وہ آلریڈی اسی میں. العربیۃ لغتن سہلتن. لے جی آپ کا جملہ تیار ہو گیا. اس میں آپ کی جو خبر ہے وہ مرکب توصیفی استعمال ہوئی ہے. اب تھوڑا سا میں ایک اور جملے میں لے کے چلتا ہوں. زید نیک مسلمان ہے. لے جی اب اس میں مبتدا اور خبر کو سیپریٹ کریں. اب زید کے بارے میں ایک مرکب انفارمیشن ہے، سنگل انفارمیشن نہیں ہے. جب زید مبتدا اور نیک ہونا اس کی خبر ہو گئی. اب آپ دیکھیے زیدن، زید کی عربی کیا ہے؟ زیدن.
اب آپ ڈائریکٹ بنا لیجئے، مبتدا چونکہ رفع اور معرفہ دونوں ہیں، یہ اس میں علم ہے، یہ معرفہ ہے، اس کو ال نہیں لگانا۔ نیک مسلمان مرکب توصیفی ہے تو موصوف پہلے آئے گا اور صفت اس کے پیچھے آئے گی۔ تو نیک ہونے کی، مسلمان ہونے کی عربی ہے مسلمن، اور نیک ہونے کی عربی کیا ہے؟ صالحن، مسلمن صالحن۔ اب اگر یہاں پہ آپ چینج کر دیں، جملے میں ہم مبتدا کا اضافہ کر دیتے ہیں، خالد اور زید نیک مسلمان ہیں۔ اب آپ کا مبتدا بن گیا خالد و زید، اب آپ کا یہ سب چینج ہوگا کیونکہ دو لوگوں کی صفت بیان ہوئی ہے نا، زید، خالد اور زید نیک مسلمان ہیں۔ اب مسلمان دو ہو گئے، خالد و زید مسلمانی، اور صفت بھی دو بن جائیں گی چونکہ صفت نے اس کو فالو کرنا ہے، صالحانی۔ اب آپ اسی طرح اس میں اندر ایک اور بڑھا دیں، محمد اور خالد اور زید نیک مسلمان ہیں، شروع میں اضافہ ہو گیا محمد و خالد و زید، اب اس کی خبر جو ہے وہ جمع بن چکی ہے۔ اب مسلم ان کی جمع ہوگی مسلمون، اور نیک ہوگی، اب اس کی ہم جمع بنائیں گے صالح، ان کی کیا بنے گی؟ صالحون۔ محمد و خالد و زید مسلمون صالحون۔ اب ہم ایک مختصر پریکٹس کرتے ہیں کہ مبتدا کو مرکب توصیفی بناتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں اب ہمیں کیا کرنا پڑ رہا ہے۔ نئی گاڑی خوبصورت ہے۔ اب آپ اس میں غور کریں، مبتدا کیا ہے آپ کا؟ اب آپ کا مبتدا نئی گاڑی، یہ مرکب ہے، دیکھیں صفت ایڈجیکٹو آ رہا ہے نا ساتھ، مرکب اب آپ کا مبتدا ہے اور خبر آپ کی خوبصورت ہونا ہے۔ اب یہ چونکہ مرکب ہے مبتدا آپ کا، موصوف پہلے گاڑی، اب آپ نے اس کا خیال یہ رکھنا ہے کہ چونکہ اب آپ کا مبتدا رفع بھی ہوتا ہے اور معرفہ بھی ہوتا ہے، تو سیارتن تو ہوگی اس کی بنیادی عربی، پھر اسے ہم نے معرفہ بنانا ہے الف لام کے ذریعے، کیونکہ یہ پراپر ناؤن نہیں ہے، تو کیا بنے گا؟ السیارتو۔ اب اس کی خبر جدیدتن کو ہم نے بالکل اس کے حساب سے بنانا ہے، ال لگا دینا، السیارۃ الجدیدۃ۔ خبر ہے جمیل، مذکر ہوتا ہے، چونکہ گاڑی مؤنث ہے تو خبر کیا ہوگی؟ السیارۃ الجدیدۃ جمیلۃ۔ اب آپ کے سامنے عربی جملہ لکھا ہو تو اب آپ اس پہ کیسے پہچانیں گے کہ یہ مبتدا اور خبر کون ہے؟ اب یہاں سمپلی آپ پہچان پا رہے ہیں کہ یہ پورا ہی مبتدا ہے، کیونکہ ایک تو یہ اس کو فالو کر رہا ہے کس میں؟ ال کے حساب سے، رفع، مؤنث واحد، اور یہ بھی واحد ہے، اور یہ خبر ہے نکرہ ہے، اکیلی ہے۔ یہ اب آپ جملے کے عربی جملے کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ السیارۃ الجدیدۃ جمیلۃ، نئی گاڑی، ریورس ترجمہ کر دیں، نئی گاڑی خوبصورت ہے، نئی گاڑی خوبصورت ہے۔ نیک بیوی نعمت ہے، نیک بیوی نعمت ہے۔ جی مبتدا دیکھیں کون ہے، سب سے پہلے مبتدا کو ڈیسائیڈ، نیک بیوی یہ ہمارا مرکب توصیفی مبتدا ہے، نعمت ہونا خبر ہے۔ اب اس کو ہم نے اس طرح سے، بیوی کی عربی ہوتی ہے زوجتن، اب زوجتن کو ہم نے معرفہ بھی بنانا ہے ال کے ذریعے، الزوجۃ الصالحۃ، خبر یہ اس کی صفت بن گئی، چونکہ صالحن کو ہم نے مؤنث بھی بنایا، پھر اس کو معرفہ بنایا اور رفع میں رکھا چونکہ مبتدا بن گیا۔ الزوجۃ الصالحۃ، نعمت کی عربی کیا ہوتی ہے؟ نعمتن، نعمتن، نیک بیوی نعمت ہے۔ تو اس طرح سے انشاءاللہ مختلف جملے آپ کو میں دوں گا پریکٹس میں، بس آپ نے رولز کو نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے۔ دیکھیں
چھوٹی سی ایک نوٹ بک بنائیں جس کے اندر مختصر سے آپ رولز لکھتے چلے جائیں. مثلا ایسے بنتا ہے، جمع کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے، مبتدا اور خبر کی یہ ریکوائرمنٹس ہیں. پھر ہم نے مبتدا کی 2-4 اگزامپل لکھ لیں علم کے ساتھ، پھر معرب باللام، پھر اشارہ. چلیں کہ اشارے کی اگزامپل بھی ہو جائے. یہ نیا سبق ہے، یہ نیا سبق ہے. اس میں اب آپ غور کریں مبتدا کیا ہے. مبتدا اشارہ ہے، نیا سبق خبر ہے. اب اشارہ چونکہ نیا سبق ایک ہے اور یہ اس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے، اور سبق کی عربی ہوتی ہے درسن، یہ مرکب توصیفی، درسن جدیدن. اور اس کے لیے اشارہ کون سا استعمال ہوگا؟ واحد کا. وہ کیا ہے؟ ھذا درس جدید، ھذا درس جدید، یہ نیا سبق ہے. اب یہ پھر چینج ہو سکتا ہے، یہ نئی زبان ہے، ھذہ لغۃ جدیدۃ، پھر یہ نئی کتابیں ہیں، ھذہ کتب جدیدۃ. تو اس طرح آپ اور بہت سے اس طرح کی اگزامپل آپ کو میں انشاءاللہ پریکٹس میں دوں گا. وہاں پہ آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ مبتدا اور خبر کو سیپریٹ رکھنا ہے. اس کو پہلے آئیڈینٹیفائی کر لینا کہ مبتدا کون ہے اور خبر کون ہے، تاکہ آپ پراپرلی اس کو کنورٹ کر پائیں. اور سب سے پہلے آپ نے سٹیپس ضرور لینے ہیں، ان دا بگننگ سٹیپس بہت ضروری ہیں. پھر انشاءاللہ کچھ وقت کے بعد آپ اس کو فرافر بنائیں گے، اور گھبرانا بالکل بھی نہیں ہے. دیکھیں بڑا مقصد ہے، اس کے حصول کے لیے محنت بھی اتنی ہی چاہیے. بس آپ، ہمارا جو مین پرپز ہے، مین ٹاسک ہے وہ کہ ہمیں قرآن پاک جو ہے وہ سمجھ آئے، قرآن پاک کی عربی کو ہم سمجھ پائیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سمجھنے میں آسانی عطا فرمائے اور مجھے سمجھانے میں آسانی عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. آمین یا رب العالمین.